اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی نبی الکریم سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار، نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ سیدنا سہل بن سعد ساعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت فرمانے لگے اور اللہ کے بندے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ، حاکم اور بیہقی میں بیان ہوئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع فارسی شاعری اور تصوف اسلامی کی ایک جلیل القدر شخصیت سے متعلق ہے، حضرت شیخ فرید الدین عطار نیشا پوری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کیا عظمت و جلالت بیان کی جائے اس شخص کی جس کو عالم اسلام کے نامور ترین اور مقبول ترین شیخ طریقت اور شاعر حضرت مولانا جلال الدین رومی جیسے بڑے دماغ نے اور بڑے دل نے یوں خراج تحسین پیش کیا ہو کہ ہفت شہر عشق را عطار گشت، ما ہنوز اندر خمے یک کوچین۔ عشق کے ساتوں شہر تو عطار نے گھوم پھر لیے، اور ہم ہیں کہ ابھی تک ایک ہی گلی کی نکڑ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو حضرت مولانا جلال الدین رومی کا یہ انکسار ہے، اور دوسری طرف عظمت حضرت عطار شہید کو اعتراف ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک اور شعر بھی بہت مشہور ہے، اور اس میں بھی عجیب کیفیت ہے، بے ساختگی ہے۔ عطار روح بود و سنائی دو چشم او، ما از پی سنائی و عطار آمدیم، کہ حضرت سنائی غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گویا روح تھے، اور شیخ فرید الدین عطار نیشا پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کی دو آنکھیں تھیں، اور ہم ان دونوں بڑی ہستیوں کے بعد آئے ہیں، یعنی ان کے پیرو ہیں، ان کے مقلد ہیں۔ فارسی کی صوفیانہ شاعری کو اگر ہم ایک درخت کی مثال دیں تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ حضرت حکیم سنائی غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی جڑیں ہیں، حضرت شیخ فرید الدین عطار اس کا تنا ہے، اور حضرت مولانا جلال الدین رومی اس کی شاخیں ہیں، اس کے پھول ہیں اور اس کے پھل ہیں۔ حضرت شیخ عطار ایک جامع الصفات شخصیت تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، ماہر علم نجوم تھے، ماہر موسیقی تھے، باقاعدہ طبیب تھے، ماہر ادویات تھے۔ عطار عطر فروش کو بھی کہتے ہیں اور دوا فروش کو بھی، محض دوا فروش کو نہیں کہا جاتا تھا قدیم ہماری تہذیب میں۔ عطار کا مطلب ہوتا تھا جو دواؤں کے خواص سے بھی آگاہ ہو، اور وہ اتنے بڑے پریکٹیشنر تھے اور اتنے مقبول تھے، خود اپنی ایک مثنوی میں ارشاد فرماتے ہیں، بے دارو خانے 500 شخص بودند کہ در ہر روز نبضم می نمودند۔ میرے مطب میں ہر روز تقریباً 500 مریض آتے تھے جو مجھے اپنی نبض دکھاتے تھے، اور ظاہر ہے میں ان کا علاج تجویز کرتا تھا اور انہیں دوائیں دیتا تھا۔ اس سے اندازہ فرمائیے کہ وہ بحیثیت معالج ظاہر کتنے کامیاب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی صفتوں نوازا تھا، اور وہ ان عظیم مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کی زندگی میں ایک بہت واضح، بہت دو ٹوک، بہت صریح روحانی انقلاب برپا ہوا، جیسے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فوائد الفواد کے مرتب کرنے والے حضرت امیر حسن علاء سجزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔
ان سب کی زندگی میں یکا یک ایک روحانی انقلاب آیا ہے، اور حضرت عطار کا معاملہ بھی اس طرح کا ہی ہے۔ حضرت عطار کی شخصی خوبیاں، آپ کے فضائل، آپ کے وطن کے احوال، آپ کی تعلیم، طلب طریقت، یہ سارے موضوع بہت ہی دلچسپی سے سننے والے ہیں، اور خاص طور پر عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس اعتبار سے بھی سننا بہت ضروری ہے کہ فارسی شاعری کا اگر شجرہ طریقت مرتب کیا جائے تو اس میں حضرت مولانا جلال الدین رومی کے پیشرو اور رہنما شیخ عطار ہیں، اور رہنما اور شیخ شعر سمجھ لیجئے ثنائی غزنوی ہیں۔ تو ہمیں فکر جلال الدین رومی کو سمجھنے کے لیے اور فکر علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے بھی حضرت عطار کی بہت ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے آج اس موضوع پر بہت چنیدہ مہمانوں کو دعوت دی ہے کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں، ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں۔ ہمارے ساتھ ہیں محترم مفتی جناب ارشاد حسین سعیدی صاحب، جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، اور محترمہ ڈاکٹر فاطمہ فیاض صاحبہ۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ حضرت سعیدی صاحب، شیخ عطار کا وطن، خاندانی پس منظر اور ولادت، ابتدائی احوال اور حصول علم کے کیا کوائف ہیں؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے نہایت خوبصورت انداز میں تصوف اور صوفیانہ شاعری کے بارے میں اپنے کلمات فرمائے، اور یقیناً یہ ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، بالخصوص ہماری نوجوان نسل کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے صوفیاء اور اکابرین کا یہ ورثہ ہے، اور اس میں جو لذت ہے اور درد آشنائی ہے اس تک پہنچنے کے لیے ان حضرات کی چوکھٹ پہ حاضری ضروری ہے۔ اخلاقیات کا درس ہے جی، اور شخصیت سازی اور کردار سازی کا نصاب کہہ لیجئے ان کا ذکر۔ جی بالکل، اور یہ اسلام کا حسن ہے، بے شک اور اس کے ساتھ متعارف ہونا ضروری ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جیسا کہ ذکر فرمایا، آپ کا نام مبارک ہے محمد بن ابی بکر ابراہیم، سبحان اللہ، اور فرید الدین آپ کا لقب مبارک ہے، اور عطار آپ تخلص استعمال فرمایا کرتے تھے، اور معروف نام شیخ فرید الدین عطار ہو گیا اس اعتبار سے، اور آپ کنیت استعمال فرمایا کرتے تھے ابو حامد اور ابو طالب۔ تو یہ دو کنیتیں بھی اس ضمن میں مذکور ہیں کہ کنیت آپ استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ کی ولادت مبارکہ کے بارے میں معروف قول ہمیں یہی ملتا ہے کہ 513 ہجری میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے، اور جو کہ 1145 یا 1146 عیسوی کا زمانہ بنتا ہے۔ ایران کے شہر نیشا پور میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اس کے مضافات کے اندر آپ کے آباء و اجداد کا مسکن تھا، جی، اور آپ کے والد بھی اپنے پیشہ کے اعتبار سے ایک اچھے اور ماہر طبیب تھے۔ بے شک، اور علم طب اور علم حکمت زمانہ قدیم سے بہت سارے علوم کا یہ مرقع رہا ہے، اور ایسا ہی ہے، یہ لوگوں کی جسمانی ضرورت کو بھی پورا کرتا تھا اور روحانی ضرورت کو بھی نفسیاتی ضرورت کو بھی پورا کرتا تھا، یا یوں کہیے کہ علم طب کے جتنے برانچز یا شاخیں آج موجود ہیں تو ان سب کی جامعیت اسی کے اندر ہوا کرتی تھی کہ وہ حکیم کہلاتے تھے، اور حکیم حکمت سے ہے، اور حکمت ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے، تو اس لیے یہ شخصیات جامع ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی اپنی جو ابتدائی تربیت ہے وہ اپنے والد گرامی سے حاصل کی، اور بعد ازاں پھر آپ نے مختلف شیوخ سے، علماء سے اور اپنے زمانے کے معتبر لوگوں سے آپ نے اکتساب فیض فرمایا۔ اس ضمن میں میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، مگر آپ کی زندگی کیا ایک جو ابتدائی واقعہ ہے، آپ نے خوبصورت لفظ استعمال کیا کچھ اکابرین کا تذکرہ کر کے کہ جن کی زندگیاں یکسر بدل گئیں، بالکل، کہ ان کی زندگیوں کے ابتدائی احوال پڑھیں تو وہ ان کا اس کی ڈگر اسلوب کچھ اور ہے، اور پھر جب تبدیلی آئی تو اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ وہ آسمان ولایت اور آسمان معرفت پر جا پہنچے۔ اور میں تو حضور جب بھی وہ حدیث پاک سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں دکھا کے کہا
کہ مخلوق کے دل یوں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں ہیں، ایسے کر دے ایسے کر دے، تو فوراً ان حضرات کی طرف دھیان جاتا ہے. جی ایسے ہی ہے. تو اور ایسے بہت سارے اکابرین کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. اچھا، آپ کا بھی اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ آپ اپنے مطب میں موجود تھے، ایک فقیر اور درویش آیا اور اس نے آپ سے کچھ سوال کیا، اپنی حاجت طلب کی، تو آپ اس کی طرف راغب نہ ہوئے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ جانے لگے تو اس نے کہا کہ یہ دنیا کے کام میں ایسا مشغول ہے، پتہ نہیں یہ مرے گا کیسے. ہائے، تو بس ان کا یہ کہنا تھا کہ پتہ نہیں مرے گا کیسے. تو آپ نے بھی رد عمل میں جواباً، صاف ظاہر ہے کہ ایسی بات سن کے انسان کو غصہ ہی آتا ہے، تو جواباً آپ نے بھی کہہ دیا کہ جیسے تو مرے گا، جیسے تو مرے گا ویسے میں مروں. یہ وہ لمحہ تھا، تو یہ وہ لمحہ تھا جس نے ان کی زندگی کو بدل کے رکھا. تو جیسے ہی آپ کا یہ فرمانا تھا تو وہ بزرگ انہوں نے کہا اچھا پھر میں تو ایسے مروں گا. تو وہ باہر وہیں انہوں نے اپنا جو کچھ سامان اٹھایا تھا اسے تکیہ بنایا، وہیں لیٹے اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کمال. تو گویا کہ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اولیاء اور صالحین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مرتبہ اور مقام عطا فرما رکھا ہوتا ہے. جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ظاہراً خستہ حال ہوتے ہیں، کسی مجلس میں چلے جائیں لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے، گویا ان کا معاشرتی اعتبار سے کوئی اتنی لوگ مقام اور مرتبہ شمار نہیں کرتے، لیکن درجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں اللہ کی ذات پر قسم اٹھا بیٹھیں اور بے شک تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا ہو تو یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے مگر اپنے بندوں کی لاج کو نبھاتا ہے اور اسے پورا فرماتا ہے. تو وہ ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. تو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعہ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ پھر ان کی زندگی کا وہ ٹرن تھا وہ بدل گیا، اور پھر آپ نے اکتساب فیض کیا. حضور وہ جو بزرگ جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں وہ بھی اس حدیث کے مصداق نہیں نظر آتے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. سبحان فقیر کا کیا ہے جی جہاں بیٹھے. یہ جو ہمارے اکابرین ہیں نا، وہ آقا علیہ السلام کے فرامین سے انہوں نے اپنی زندگی کے عملی زاویے درست کی. سبحان اللہ سبحان. اور جبکہ آج ہماری حالت یہ ہے، ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے، ہم آقا علیہ السلام کے فرامین ہوں یا قرآن مجید ہو اسے محض نقطہ علم تعلم اس حد تک رکھتے ہیں، مگر وہ من میں نہیں اترتا. جب تک وہ روح کی گہرائی میں نہ اترے، من میں نہ اترے اور باطن کو تبدیل کر کے نہ رکھ دے، اس وقت تک ان کی برکات ظاہر نہیں ہوتی. کا حصہ کیسے بنے؟ وہ برکات بھی ظاہر نہیں ہوتے. تو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ آپ کا وطن، آپ کی ولادت مبارکہ اور آپ کے ابتدائی احوال میں یہ ذکر کرنا ضروری تھا. پھر ایک اور چیز جس کو یہاں ذکر کرنا ضروری ہے، وقت میں تھوڑی سی گنجائش رکھیے گا، وہ یہ کہ ہمیں آپ کے شیخ طریقت جن سے آپ نے بیعت فرمائی اور جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا، اس میں متعدد نام ملتے ہیں. متعدد نام، مثلا ایک نام آپ کے اس کے اندر ملتا ہے کہ آپ نے شیخ رکن الدین اسقاف ان سے اکتساب فیض کیا، اور بیعت کے بارے میں معروف آپ کا تذکرہ ملتا ہے کہ شیخ مجدد الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ان سے بیعت کی. لیکن بعد کے اندر دیگر کچھ مصنفین نے تحقیق کی تو آپ کے مشائخ میں شیخ صنعان ان کا ذکر بھی آتا ہے کہ آپ ان کے مرید تھے، اور ایک اور محقق نقاد ڈاکٹر محمد رضا شفیعی، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے خانوادے میں بیعت تھے. اس سے جو میں نقطہ اخذ کر کے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے اکابر اور صوفیاء کا طریق یہی رہا ہے کہ بیعت وہ ایک سے کرتے تھے، مگر صحبت، اکتساب فیض اور استفادہ وہ بیسیوں سے کرتے تھے، بلکہ جہاں میسر آتا وہاں کرتے تھے. اور وہ مشائخ بھی خود تلقین کرتے تھے اپنے مریدین کو کہ فلاں کے پاس بھی جاؤ، فلاں کے پاس بھی جاؤ، فلاں کی صحبت میں بھی بیٹھو اور وہاں سے بھی کچھ حاصل کرو. اب تو حضور ہم نے اپنی ضرورتوں کے لیے یک دیر در گیر و محکم گیر کو بہت غلط انداز میں، تو اب المیہ یہ ہو گیا ہے کہ اب جو جس کی بیعت ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ پلٹ کر کسی اور کی طرف دیکھے بھی، اور جو جس کا شاگرد ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ میرے علاوہ نہ کسی سے پڑھے، نہ کسی کا تذکرہ کرے، نہ کسی کی تعریف کرے، اور جو کسی کا مرید ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے علاوہ نہ کسی سے ملے نہ مصافحہ کرے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے مادی مفادات کار فرما ہیں،
اگر روحانی تربیت اور علمی فیضان اور یہ چیزیں محض رضائے الہی اور للہیت کے لیے ہوں تو پھر وہ طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو اکابرین کا گزرا ہے کہ وہ ہر ایک کی خدمت میں جا کر اکتساب فیض کیا کرتے ہیں۔ حضرت جامی صاحب، جو نیشا پور ہے وہ ایک عظیم تاریخی شہر ہے، اس کو خراسان کا بغداد بھی کہا گیا۔ بغداد کی نظامیہ یونیورسٹی کے بعد اس پورے خطے میں سب سے بڑا نظامیہ نیشا پور کا تھا۔ تو حضرت عطار نے کہاں کہاں سے علوم و فنون حاصل کیے، پھر یہ جو تنوع ملتا ہے ان کے ہاں روحانی برکات اور فیوز اکٹھا کرنے کا، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ آپ کی شخصیت میں تنوع بھی بہت ہے، تبحر بھی بہت ہے اور جامعیت بھی بہت ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ ذرا نوادرات کے بارے میں اطلاع دیں، نادر قسم کے بندے کون سے ہوتے ہیں؟ جی، آپ نے فرمایا جو شاعر ہو وہ نادر ہوتا ہے، جو ولی ہو وہ نادر ہوتا ہے، جو فلسفی ہو وہ نادر ہوتا ہے۔ یہ تینوں خوبیاں بیک وقت شیخ عطار میں موجود ہیں۔ یہ تو پھر مجمع النوادر ہوئے۔ مجمع النوادر۔ واہ واہ۔ یہی وجہ تھی ان کی جو بعد میں شہرت ہے، جو مرجعیت ہے، بے شک اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ شعراء نے بھی ان کی طرف دیکھا، بالکل، صوفیاء نے بھی ان کی طرف دیکھا اور فلاسفہ نے بھی ان کی طرف دیکھا۔ ہائے۔ اچھا قبلہ نظامی سے یہ جو انقلابات بھی بنیادی طور پر آتے ہیں نا، یہ فطرت کے اندر ابتداءً صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، مخفی ہوتی ہیں، صرف حجاب ہٹایا ہائے جاتا ہائے ہے۔ ہائے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ اللہ، کس سبحان انداز سے آ رہے ہیں، کمال ہے۔ لیکن جب قرآن کی تلاوت نے وہ حجاب ہٹایا، آہا، وہ مراد رسول بن کے آ رہے ہیں۔ کیا بات۔ تو یہ وجہ بھی تھی کہ فرید الدین عطار صاحب اگرچہ اپنے والد کی وجہ سے ابھی تو ظاہری اجسام کی تشخیص اور ادویت سازی سیکھ رہے تھے، واہ۔ تو اس زمانے میں جیسے بہت خوبصورت جملے ادا کیے گئے، ہم 40-50 سال پہلے بھی ہم سنتے تھے، جی، عالم ہونا، حکیم ہونا، جی، ولی ہونا، یہ لازم و ملزوم ہوتے تھے۔ بہت گہرا تعلق ان بہت کا گہرا آپس تو ہوتا نہیں تھا کہ حکیم ہو اور عالم نہ ہو، بالکل، اور حکیم ہو اور ولی نہ ہو۔ جی، وجہ یہ تھا کہ حکمت کے اندر یہ قواعد بھی بہت واضح ہیں۔ بعض اوقات جسمانی امراض روحانی امراض کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہیں۔ حضور والا حضرت عطار نے جو نسخے لکھ کے دیے ہوں گے اپنے ظاہری مریضوں کو، بالکل ٹھیک، وہ تو معدوم ہو گئے۔ بالکل ٹھیک۔ جو باطنی مریضوں کے لیے لکھا تذکرۃ الاولیاء اور اپنی مثنویاں، وہ قیامت تک موجود ہیں۔ وہ قیامت تک موجود۔ ایک تو یہ حضرت کا رنگ گہرا تھا، پھر وسعت طلب دیکھیں، کمال ہے۔ صرف ایک ولی کامل سے برتن سیراب نہیں ہو۔ ہائے ہائے۔ قطب الدین حیدر سے ملے تو حیدر نامہ لکھا، جی، جذب و سلوک کی ابتدا کی۔ پھر آپ نے دیکھا نجم الدین کبریٰ کا فیض حضرت کو ملا۔ اچھا علامہ جامی نے ان کے بارے میں بہت جذباتی جملے بھی کہے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں حضرت کو نسبت اویسیت بھی حاصل تھی۔ نسبت اویسیت کا ایک قرینہ یہ ہے کہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض بھی ملتا ہے۔ اور ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ بڑے عرصے کے بعد منصور حلاج کے فیض نے اگر کسی جگہ سرایت کیا ہے تو وہ فرید الدین عطار کی شخصیت ہے۔ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ شیخ عطار حضرت حسین بن منصور حلاج کا فارسی ورژن ہے۔ فارسی ورژن۔ وجہ یہ تھی کہ منصور حلاج نے جس افق پر جا کر، جن جذباتی کیفیتوں میں جا کر، جہاں ذات الہی اور مشاہدات کی باتوں میں جذباتی پن کا مظاہرہ کیا، اس کی جھلک یہاں بھی نظر آتی ہے۔ فرید الدین عطار ویسے نہیں کہا مولانا روم نے، مولانا روم حقیقت پسند عالم بھی بے شک، صوفی بھی تھے، کہ عشق کے ساتھ سمندر کی سیر جس بندے نے کی ہے، ہفت اقلیم، اس کا نام فرید الدین عطار ہے۔ اچھا پھر اس کے علاوہ دیکھیں کہ جودت طبع ایسی تھی کہ کہتے ہیں ان کی مجلس میں
تاثیر بھی بہت گہری تھی جی اس زمانے میں صرف 500 بندے نبض دکھانے نہیں آتے تھے، دل کی ریڈنگ بھی کروانے آتے تھے. سبحان اللہ. مطلب ان کو ظاہری خوراک بھی دی جا رہی ہے، ان کو باطنی خوراک بھی دی جا رہی ہے. اچھا، بعد میں عشق پر گفتگو کرنے والے، جی محبت پر گفتگو کرنے والے، فنا پر گفتگو کرنے والے، اخلاق پر گفتگو کرنے والے جتنے بھی استعارے ہیں اور تماثیل اور رمز ہیں، اس کو بہت خوبصورت انداز سے شیخ عطار نے نبھا کر بھی دکھایا اور اس کی بنیادیں فراہم کی. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر فاطمہ، حضرت عطار کی تصانیف کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک دلچسپ صورت نظر آتی ہے. فارسی شاعری کی تاریخ میں اور تصوف کے ادب میں لفظ درد سب سے زیادہ حضرت عطار نے استعمال فرمایا ہے، اور ایسے ایسے معانی میں. اور دوسرا، آپ کو مجذوبوں سے بہت محبت تھی، اور جہاں کہیں کسی مجذوب کا سنتے تھے تشریف لے جاتے تھے، حاضر ہوتے تھے، ملاقات کرتے تھے اور ذکر بھی کرتے تھے، یا اپنی مثنویوں میں یا تذکرۃ الاولیاء میں. تو اس سب کچھ نے، ان علوم و فنون نے آپ کے اخلاق اور کردار کو کیسا بنایا؟ زہد و ریاضت کا کیا حال تھا؟ مال و دولت کو کیسے ایثار کر دیا روحانی انقلاب کے بعد؟ خدمت خلق، اور کیسے کیسے لوگوں نے انہیں سراہا؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ایک تو ہمارے پاس ان کے جو احوال زندگی ہیں وہ بہت زیادہ تفصیل سے انفارچونیٹلی نہیں پہنچے. جیسے مولانا جلال الدین رومی کی تو ملفوظ نگاری ہو گئی، لیکن بہرحال جو روایات ہم تک پہنچی ہیں اس سے بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے. دو چیزیں میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ ان کی فکر پر منصور حلاج کے اثرات، اس کا تو ذکر ہو گیا. باقی ان کے اخلاق پر، ان کے زہد و ریاضت پر، تقوی پر حضرت رابعہ بصری کا جو اثر ہے، اور جو ان کا انہوں نے ذکر بھی کیا تذکرۃ الاولیاء میں، جس طرح سے ان کو متعارف کیا، وہ نہ کرواتے تو شاید ہماری روایت بھی اس سے بہرحال محروم رہ جاتی. بلکہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، دو شخصیات ایسی ہیں اور دو کہانیاں ایسی ہیں جو پورے عالم اسلام میں حضرت عطار کی وجہ سے زندہ رہیں اور مختلف زبانوں میں ان پر کتابیں لکھی گئیں. جی، ایک تو رابعہ بنت کعب خضداری کا واقعہ، بالکل، اور ایک شیخ سنان کا واقعہ. بالکل، یہ پہلی بار حضرت عطار نے محفوظ کیا، اور پھر حتیٰ کہ پنجابی میں، سندھی میں، کس کس زبان میں ان پر بات نہیں ہوئی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، دوسرا پھر آپ نے ذکر کیا ان کے ہاں جو وہ انقلاب آیا وہ مجذوب سے ملاقات کا، اس سے ہمیں ایک نقطہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ ان کے والد بھی صوفی مشرب تھے، ان کا جو مقبرہ نیشا پور میں ہے وہ مقبرہ پیر ابراہیم کے عنوان سے معروف ہے. تو یقیناً والد کی تربیت میں رہ کر وہ جو ایک تصوف کی ٹریننگ تھی وہ ان کو پہلے مل چکی تھی، اور وہ آمادگی تو تھی پہلے، اور وہ پھر اچانک جو ایک لمحہ انقلاب آیا، آمادگی بمعنی تیاری. جی بالکل. وہ پھر لمحہ جو انقلاب آیا اس میں جس طرح رومی کے ساتھ بھی ہوا، شمس تبریزی کے آنے پر انہوں نے اپنی ساری جائیداد وہ سب بانٹ دی باقاعدہ. اور ظاہرہ یہ ایک آسان کام نہیں ہوتا ایک شخص کے لیے جس کی اتنی زیادہ تعداد میں جائیداد. سنت صدیقی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر حضرت عطار کی جو کنٹریبیوشن ہماری عرفانی روایت میں ہے اور جو تصوف میں ہے، تین جو بڑے ستون ہیں، سنائی اور اس کے بعد عطار اور اس کے بعد رومی. آپ دیکھیے کہ ہماری عرفانی روایت میں دو میٹا سمبلز ہیں، یعنی ایسے سمبلز جنہوں نے خدا، کائنات اور انسان کا جو تعلق ہے اور جو سارا ڈسکورس ہے صوفیزم میں، اس کو جیسے سمیٹ کر ایک مجسم کر دیا ایک آبجیکٹ میں. وہ ایک رومی نے کیا ہے اپنے سمبل نئے کے ساتھ، بانسری کے ساتھ. دوسرا عطار نے جو منطق الطیر میں کیا ہے سیمور کے ساتھ. اتنا بڑا سمبل، ایک میٹا سمبل بنا دینا. یہ منطق الطیر وہی ہے جس کو کانفرنس آف برڈز. جی، کانفرنس آف برڈز. اور وہ عطار کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اگر وہ صرف یہ ایک سمبل بھی بنا دیتے تو بہت ان کا شان و عظمت کے ساتھ جو ہے وہ نام جو ہے باقی رہتا. باقی ان کی فکر پر جو ان کی خاص طور پر غزلیات میں فکر عطار کے، فکر منصور حلاج کے جو اثرات ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک آدھ شعر اس کا پڑھ لوں. ضرور. یہ بڑی ان کی معروف غزل ہے کہ پیش از آن کندر جہان باغ و رز و انگور بود، از شراب لا یزالی جان ما مخمور بود.
یعنی اس سے پہلے کہ شراب کے اجزاء اس دنیا میں ایجاد ہوتے ہماری روح جو ہے وہ اس کے نشے سبحان سے اللہ مسرور تھی. یہ تو یوم الست تک بات چلی گئی. بالکل. ماں بے بغداد ازل لاف ان الحق می زدیم، پیش از آن کین دار و گیر و نقطۂ منصور بود. ہم جو ہے وہ ازل کے بغداد میں ان الحق کا نعرہ لگاتے تھے اس سے پہلے کہ منصور کا ذکر اس دنیا میں آتا اور ان کے دار و گیر کا معاملہ ہوتا. تو یہ ساری وہ روایت ہے جس کو بہرحال عطار نے ہمارے عرفان میں اور ہمارے ادب میں جاری کیا. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. ناظرین محترم، ہمیں درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے. آپ اور ہم مل کر یہ سعادت حاصل کریں گے. ایک مختصر بریک ہے، بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور حضرت شیخ فرید الدین عطار شہید نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ خوبصورت تذکرہ، یہ اثر آفریں ذکر اسی طرح جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید. اللہ کی ایک برگزیدہ شخصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور فیضان سے مستنیر ایک شخصیت حضرت شیخ فرید الدین عطار نیشا پوری کا ذکر خیر جاری ہے. حضرت مفتی سعیدی صاحب، حضرت عطار کا اتنا اثر ہوا کہ بعد کے زمانوں میں کوئی 25-30 سے زیادہ لوگوں نے عطار کا تخلص رکھا اور ان کی تصانیف بھی حضرت شیخ عطار سے منسوب ہو گئیں. اس سے قطع نظر خود حضرت عطار کی اپنی تصانیف جو مستند ہیں، جن کا آپ نے خود ذکر فرمایا ہے، وہ بھی کثیر تعداد میں ہیں. یہ بھی توفیق الہی ہے اور تائید ایزدی کے بغیر یہ ممکن کوئی نہیں ہوتا. تذکرۃ الاولیاء دیکھ لیجئے آپ. رباعیات کا آپ نے اپنا دیوان مختار نامہ کے نام سے الگ مرتب فرمایا، یہ بھی ابتکار ہے. ارشاد فرمائیے. جی، اس سے ایک تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے اکابر گزرے ہیں اور ان کے تذکرے ایسے نہیں جاری، ان کی ذات میں اللہ رب العزت نے ایسی کچھ صفات رکھی تھیں کہ یہ ان صفات کو در حقیقت خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. اور ان کی شخصیت کو جن چیزوں نے زندہ رکھا ہے وہ یہی ان کی شخصیت کی جامعیت ہے. ایسے ہی ایک مقناطیسیت اب تک محسوس ہوتی ہے. جی ہاں. اچھا، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسا آپ نے ذکر فرمایا کہ لفظ عطار چونکہ بعد میں آنے والے کئی اکابر صوفیاء نے نسبت کی وجہ سے اپنا یہ تخلص رکھتے رہے، اور چونکہ اس کا تعلق ایک پیشے کے ساتھ بھی تھا اور وہ پیشہ بھی چونکہ تسلسل کے ساتھ آگے جاری رہا، تو اس سے ایک التباس تو ہوتا ہے تاریخ میں، مگر محققین کے ہاں تو چیزیں جو ہیں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں. تو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جو معروف زمانہ کتاب تصوف کے باب میں وہ تو تذکرۃ الاولیاء ہے، مگر اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت ساری کتب تحریر فرمائیں جو ہمیں ملتی ہیں، اور ان میں شاعری بھی ہے، صوفیانہ تذکرے بھی ہیں، نصیحتیں بھی ہیں. مثال کے طور پر آپ نے الہی نامہ تالیف فرمایا. کیا بات، عظیم مثنوی ہے. اسی طرح آپ نے جواہر اللذات تالیف فرمائی، وصیت نامہ ہے، بلبل نامہ ہے، اور پند نامہ ہے، شاہ نامہ ہے، پھر دیوان ہے آپ کا، پھر اسی طرح شرح قلب ہے، منطق الطیر ہے جس کا بھی تذکرہ ہوا. اور خصوصاً یہ پند نامہ تو ہمارے ہاں پڑھایا نہیں جاتا تھا دینی مدارس میں کسی زمانے میں؟ بالکل پڑھایا بھی جاتا تھا، اور یہ درس نظامی کے سلیبس میں شامل تھا، اور فارسی پڑھانے کی ابتدا ادھر سے کی جاتی تھی. کریمہ سعدی، نام حق اور پند نامہ وغیرہ، اور یہ فارسی زبان کی تعلیم و تربیت یہیں سے شروع ہوتی تھی. تو گویا کہ اس سے پھر برکتیں بھی حاصل ہوتی تھیں، ابتدا یہیں سے کرتے تھے ہمارے اکابرین. تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ جو اولیاء اور صالحین گزرے، بے شک عوام الناس کے اندر تو وہ معروف ہوئے اپنے مقام ولایت کے باعث، تصوف کے باعث، کرامات کے سبب، لیکن یہ کرامات ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. واہ واہ. اس میں عوام کی کشش ہو سکتی ہے بے شک، مگر خواص جب دیکھتے ہیں ان ہستیوں کو، ان کی شخصیت کو، تو انہیں ان کی شخصیت کے اندر وہ جواہر نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے ان کی شخصیت کو ایک حقیقت جاویداں بنا دیا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو اولیاء اور صالحین گزرے، اور آج کا یہ جو تصور بلکہ ایک فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے،
وہ یہ کہ شاید یہ جو اولیاء اور صالحین ہوتے تھے ان کا تعلیم و تعلم سے کوئی تعلق نہیں تھا، شاید ان کا علم سے اور علوم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ بہت ضروری بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اس غلط فہمی کا ازالہ بہت لازم ہے، اور یہ محض غلط فہمی نہیں ہے، یہ فتنہ بھی ہے ساتھ ساتھ۔ جی، اور سوچی کچھ سمجھیے، لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ جان بوجھ کے اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جتنے اکابرین اولیاء اور صلحاء گزرے وہ اپنے دور کے بہترین عالم تھے، بہترین استاذ تھے، بہترین مدرس تھے، بہترین مصنف تھے، اور حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، منطق و فلسفہ میں، علوم ظاہری میں، علوم باطنی میں ان کا ایک مقام ہوتا تھا۔ ہاں، وجہ شہرت کوئی ایک بن جاتی ہے تو وہ وجہ شہرت کا ہونا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ باقی صفات ان کی زائل ہو گئیں، تو لہٰذا یہ بھی جامع صفات ہوتے تھے۔ اب کتاب جو تذکرۃ الاولیاء ہے، اگر اس کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو آپ نے اپنے سے قبل گزرنے والے جو اولیاء اور صوفیاء تھے ان کے احوال کو آپ نے جمع فرمایا، اور یہ کتاب چونکہ آپ نے 13ویں صدی عیسوی میں لکھی، اور چونکہ آپ کی اپنا 13ویں صدی عیسوی اور 6 صدی ہجری یہ آپ کا زمانہ مبارک بنتا ہے، تو آپ نے اس کے اندر یہ کتاب لکھی اور اس سے قبل کے صوفیاء کا تذکرہ لکھا، مگر جہاں سے شروع فرمایا وہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تذکرے سے آپ نے شروع فرمایا، پھر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا ذکر فرمایا، حضرت خواجہ حسن بصری کا، حضرت سفیان ثوری کا، حضرت معروف کرخی، سری سقطی، مالک دینار، شفیق بلخی، اور اسی طرح ائمہ اربعہ کا بھی ذکر فرمایا۔ جی بالکل۔ اور ائمہ اربعہ کا تذکرہ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کو علمی اعتبار سے اتنا شغف تھا کہ انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ شامل فرمایا، امام مالک کا تذکرہ شامل فرمایا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا تذکرہ شامل فرمایا۔ تو طبیعت کا میلان کسی شخصیت کی طرف ہوتا ہے تو پھر ان کے تذکروں کو بھی اپنی کتابوں کے اندر شامل کیا جاتا ہے، اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا علمی ذوق کس قدر تھا۔ آپ نے جن شخصیات کو پسند فرمایا ان میں صوفیاء بھی ہیں، مجتہدین بھی ہیں، علماء بھی ہیں، تو یہ آپ کی اپنی شخصیت کی جامعیت۔ اچھا جی، تذکرۃ الاولیاء تو واقعی ٹرینڈ سیٹر کتاب ہے نا، جس نے کسی اچھی چیز کی بنیاد رکھی اس کو ہمیشہ اجر ملتا رہے گا۔ جی ہاں، وہ اصلاً بھی تذکرے لکھے جاتے رہیں گے صوفیاء کے، اور بعد میں آپ داتا صاحب کی بلکہ وہ ان سے قبل کی ہے، اور بعد میں کئی لوگوں نے لکھے اور انہوں نے اسلوب وہی رکھا کہ بزرگوں کے تذکرے لکھے، اس میں ان کے احوال بھی ہیں، عادات بھی ہیں، نصیحتیں بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، اور اس سے پھر عملی زندگی کی بہت ساری روشنی میسر آتی ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ تو یہ ان حضرات کے اگر ہم ان لٹریچر کو پڑھیں تو یقیناً یہ بہت بڑا خزانہ ہے جس سے ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح ہو سکتی ہے اور ہماری زندگیاں سمجھ سکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جامی صاحب، حضرت شیخ عطار کی زندگی میں کیا کچھ ایسے واقعات ہیں جو بہت ہی قابل ذکر ہیں، اور آپ کے ارشادات ہمیں کیا سکھاتے، بتاتے، سمجھاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت شناس بنا کے بھیجا ہوتا ہے، تو آپ کی شخصیت کو سب سے بڑا جو جوہر ہے، آپ نے تصانیف فرمائیں یا لوگوں کی تربیت فرمائی، ہمیشہ حقیقت شناسی ان پر غالب رہی۔ آپ ان کی کوئی کتاب بھی پکڑ لیں، وہ لگتا ہے یہ کسی بندے کا انگل پکڑتے ہیں اور اس کو جا کر قرب الہی کی حدود میں کھڑا کرتے ہیں، جہاں سے بندہ چلا تھا وہ منظر اس کو دکھا کر آتے ہیں۔ اس لیے آپ کی کتابوں کو اخلاقیات کے باب میں، روحانیات کے باب میں، تربیت کی باب میں اتھارٹی بھی حاصل ہے، اور ان کو متداول بھی کرانا چاہیے۔ جی، آپ جس بات کو کرتے ہیں بہت گہرائی سے کرتے ہیں۔ آپ سے روزے کی حقیقت کے بارے میں پوچھا گیا، گویا کہ آپ نے ان 2 حدیثوں کا جواب دیا، الصوم لی وانا اجزی بہی، الصوم لی وانا اجزا بہی۔ کمال ہے۔ تو آپ کہتے ہیں روزہ بنیادی طور پر ظاہر کو صاف کرتا ہے، حواس خمسہ کی صفائی، پھر روزہ بڑھ کر دل و دماغ کی منصوبہ بندی کی جگہ کو فیض کرتا ہے، اس کے بعد بندے کو کامل متقی بنا کر محبت الہیہ کے دائرے میں داخل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تو گویا کہ آپ نے کہا جس نے صحیح تواب بننا ہے، صحیح متطہر بننا ہے، وہ روزے رکھا کرے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کو بابا صاحب کی وصیت تھی
نظام الدین زندگی میں روزہ نہیں چھوڑنا. کمال ہے. تو آپ نے پوچھا حضور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا میت خاصہ کی جگہ سے الگ نہیں ہوں گے. تو روزہ بنیادی طور پر ایسی چیز ہے. اچھا، خود حضرت عطار کثرت سے روزے رکھتے تھے؟ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے. اچھا، اس سے پوچھا کہ حضرت یہ حج کیا ہے؟ تو آپ نے بھی داتا صاحب والا جواب دیا. حج بنیادی طور پر انسان کے باطن کی اس حص کا جواب ہے جو قرب الہی میں اگر بندے کو جانے دیا جائے نا تو وہ حریم ذات کا طواف کرتا ہے. اس طواف کا ایک عکس زمین پر رکھا گیا ہے اللہ کا گھر بنا کر، تاکہ خانہ کعبہ کا ظاہری طواف بھی کیا جائے اور آہستہ آہستہ دل و دماغ کو اس ذات کے طواف کے گرد بھی گھمایا جائے. اسی طرح آپ سے پوچھا کہ حضور یہ وحی ربانی کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ وحی اصل تو انبیاء علیہ السلام کو آتی ہے، لیکن القاء اور الہام و کشف ولیوں کو بھی ہوتا ہے. یہ اصل میں انسان کے باطنی اسرار کے حامل ہونے کی اطلاع ہے کہ اللہ نے انسان کو کس لیول کر بتایا. اچھا، حضرت سے پوچھا کہ جناب ایمان کی ذرا آپ شرائطی بیان کر دیں کیا کہنے کہ ہم ایمان والا کس کو کہیں. آپ نے کہا جو حسد نہ کرے، جو جھوٹ اور غیبت کا ارتکاب نہ کرے، ریاکاری کی طرف نہ بڑھے اور رزق حرام کی طرف نہ جائے. یہ 4 کام پورے کرنے والا بندہ ایمان کی شرائط کو پورا کرتا ہے. کس قدر جامع اور معنی ہیں. آپ سے پوچھا گیا حضرت سعادت مندی کی 3 علامتیں تو بتا دیں. تو آپ نے فرمایا دوسروں کی عیب جوئی نہ کرنا. دوسرا فرمایا کسی کو غلط راستے پر دیکھ کر سیدھے راہ کی رہنمائی کرنا. اور تیسرا فرمایا اپنی تکالیف کا لوگوں کے سامنے اظہار اس لیے نہ کرنا تاکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو. اللہ اللہ. تو یہ دیکھ. اسی طرح آپ سے پوچھا گیا حصول کمال کے کیا ذرائع ہیں؟ آپ نے کہا حفاظت کے لیے خاموشی، سلامتی کے لیے نیکی، سرداری کے لیے سخاوت اور نعمت کی زیادتی کے لیے شکرانہ. سبحان اللہ. سبحان. تو اس سے حصول کمال. واہ واہ واہ. دیکھیں کتنی جامعیت حضرت میں اور کتنا ان کا بے ساختہ پن ہے. اور لگتا یہ ہے کہ وہ حقیقت کو جس طرح کہتے ہیں نا کہ ان کو سمجھانے کا ڈھب بھی پڑاتا ہے، اور ان کے ہاں اتنی سادگی بھی ہے، بے ساختگی ہے اور فوراً پن ہے کہ فوراً بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت کیا کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. ڈاکٹر فاطمہ، حضرت عطار کا جو شہادت کا واقعہ ہے بہت المناک ہے. منگولوں کا حملہ، پھر آپ کے آبائی علاقے جو نیشا پور کے نواح میں ہے کدکن، اور اس کا محلہ شادیاخ، وہاں آپ کی تدفین ہوئی، اور وہاں سے آج بھی درد و محبت کی اور سوز و گداز کی خوشبو آتی ہے محسوس کرنے والوں کو. ارشاد فرمائیے. جی بالکل. وہ جو اس مجذوب نے کہا تھا نا کہ تم تو مرنے کے اہل ہی نہیں ہو تو تمہارا جینا بھی کس کام کا، تو اس کے بعد پھر عطار نے خود کو زندگی کا اہل بھی بنایا اور موت کا. آپ دیکھیں کہ ان کی جو شہادت کا واقعہ ہے، کیونکہ وہ اس وقت فتنہ تاتاری اور وہ چنگیزی حملے وہ سارے سلسلے ہو گئے، نیشا پور پورا خراسان تباہ و برباد، نیشا پور خاص طور پر کیونکہ بہت بڑا علم کا مرکز تھا. تو وہ روایت یہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جو ہے منگولی سپاہیوں نے، اور وہ ان کو لے جا رہے تھے. تو وہ راستے میں کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ میں ان کو خریدنا چاہتا ہوں اور یہ اتنے 100 اشرفیاں یا دینار میں آپ کو دیتا ہوں. تو حضرت عطار نے فرمایا کہ مجھے اسے نہ دینا، یہ میری ٹھیک قیمت نہیں لگا رہا. تو وہ جو سپاہی تھا اس کو لگا کہ بھئی یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، اور وہ تھوڑا لالچ میں آ گئے. پھر تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص نے کہا کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں اور یہ میں ایک گھاس پھوس کی ایک بوری ہے، یہ مجھ سے لے لو، ہے اس کے عوض دے دیں. تو حضرت عطار نے کہا کہ اس نے میری ٹھیک صحیح قیمت لگائی ہے. تو وہ پھر غصے میں اور جلال میں آ کے اس نے جو ہے وہ حضرت عطار کا سر قلم کر دیا. تو یہ ان کی شہادت کا ایک بڑا عظیم الشان ہے. اچھا، اس واقعے میں کتنا انکسار ہے اور اتنا کیسی کمال کی بات ہے یہ. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ دیکھیے ان کی زندگی میں بھی حضرت عطار کی جو علمی مجلسوں کی شہرت تھی نیشا پور میں، اور بڑے بڑے اکابر ان کی مجلسوں میں حاضر ہوا کرتے تھے، جس میں نصیر الدین طوسی کا نام بھی شامل ہے. کمال ہے.
پھر آگے جو ان کی لیگیسی چلی، حضرت رومی کا آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح سے خراج عقیدت دیا، عقیدت پیش کیا۔ صفی الدین اردبیلی جو کہ صفویوں کے جد روحانی ہیں، وہ اپنی مجلسوں میں بڑا ذکر کرتے تھے عطار کا، جد نسبی بھی ہیں جی، عطار کا بڑا ذکر کرتے تھے اور ان کے اشعار کی جو ہے تفسیر بیان کرتے تھے، ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے۔ جو بہت ہی عظیم الشان ہمارے فلسفی اور صوفی شاعر ہیں جن کی تقلید علامہ اقبال نے بھی کی، شیخ محمود شبستری، جی، انہوں نے کیا خراج تحسین پیش کیا ہے کہ در صد قرن چن عطار نایت، واہ، 100 صدیوں میں بھی عطار جیسا شخص نہیں آتا، کم آتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جو ان کا مزار ہے وہاں نیشا پور میں، مجھے وہاں پر حاضری کی سعادت بھی حاصل ہوئی جب میں وہاں تھی۔ بہت خوبصورت ایک تو وہ عمارت ہے، 8 پہلو ہے، اوکٹاگونل ہے اور فیروزی رنگ کا ان کا، نیشا پور کا فیروزہ بھی آپ جانتے ہیں، وہ بڑا جو ہے وہ مشہور ہے۔ سو وہاں مجھے بڑی میری خوش قسمتی ہے کہ میں وہاں پر حاضر بھی ہوئی، اور اس مزار کی تعمیر بھی جو ہے علی شیر نوائی کے دور میں ہوئی، جو تیموری سلطنت کے بہت بڑے شاعر بھی تھے، اور وہ مولانا جامی کے گہرے دوست اور عقیدت مند بھی تھے۔ بالکل بالکل، اور ان کا ازبکستان میں تو اس وقت بڑی مقام بھی ہے۔ اس کے بعد پہلوی دور میں 1963 میں جو ہے وہ دوبارہ تعمیر ہوا ان کا وہ مقبرہ، وہ بھی بہرحال دیکھنے کے لائق ہے، مرجع خلائق۔ لوگ زیارت کرنے حاضر ہوتے ہیں بہت زیادہ بڑی تعداد میں، کیونکہ نیشا پور میں 2 ہی جگہ ہیں جہاں پر لوگ جانا چاہتے ہیں، ایک وہ خیام کا مقبرہ ہے، دوسرا جو ہے وہ فرید الدین عطار۔ بر صغیر کے لوگ بھی حاضر ہوتے ہیں، بہت زیادہ حاضر ہوتے ہیں، بلکہ میں بھی وہاں پر جب گئی 2 مقامات ہیں جہاں پر جا کے بڑی کیفیت طاری ہوئی، ایک یہ عطار کا مقبرہ تھا اور دوسرا حضرت بایزید بسطامی کی قبر پر جب حاضر ہوئی تو ایک الگ ہی وہاں پر ایک کیفیت تھی، اور وہ بہت دلچسپ تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، آپ نے بہت کرم فرمایا، نوازش فرمائی، آپ کی خوبصورت باتوں سے بہت تسکین قلب حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے اور آپ کو اجر بھی عطا فرمائے۔ ناظرین مکرم، مفکر اسلام، نور نگاہ حضرت غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظیم الجلیل دینی، روحانی، تبلیغی اور تدریسی خدمات ناقابل فراموش ہیں، صحیح معنوں میں ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے علاوہ نصف صدی برطانیہ میں چراغ رشد و ہدایت روشن رکھا اور تشنگان علم و معرفت کو شاد کام فرماتے رہے۔ انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ آج نماز ظہر کے بعد آستانہ عالیہ حسینیہ اسلام آباد میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور اسلام آباد ہی میں آپ کی قائم کردہ یونیورسٹی میں آپ کی تدفین بھی ہوگی۔ حضرت ڈاکٹر پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلا شبہ ان نابغہ روزگار ہستیوں میں ہیں جو علم و عمل، عشق و عرفان اور عبقریت کا پیکر جمیل ہوتی ہیں۔ دیکھیے 5 عین جمع ہو گئے، اور یہ عین بھی علی والے عین ہیں۔ ان کا نسب رفیع الشان ہے، وہ امین نسبت حسنین کریمین ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے امیر المؤمنین مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوتا ہوا ان کا نسب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور یہ وہ نسب ہے جس نے قیامت کے بعد بھی قائم رہنا ہے۔ گیلانی سادات کی اپنی شان ہے، اس خطے میں ان کی خدمات ہیں، پوری دنیا میں ان کی خدمات ہیں، تو حضرت مغفور کی خدمات کا دائرہ بھی اتنا وسیع ہے اور اتنا حیرت انگیز ہے کہ اس کو ایک عطائے الہی ہی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی ساری زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرشاری میں گزری، اور وہ ایک مجاہد بن کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ فرماتے رہے، محبت اہل بیت کے اظہار کو انہوں نے اپنا شعار بنایا، اور نہایت اعتدال اور توازن کے ساتھ اس سے زیادہ قابل تعریف انداز میں اس مسئلے کو خراج تحسین نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ سعی مشکور بھی فرمائی کہ اہل دین و عرفان کو عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے روشناس کریں۔ اولیاء اللہ کا جو کردار ہے اور
انسانی معاشروں پر جو ان کے احسانات ہیں اس کا بھی بیان آپ کے خصوصی موضوعات میں ہوتا تھا اور انہیں تخصص حاصل تھا اس میں، خصوصاً نوجوان نسل۔ ایک بات اور ناظرین میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو علماء اور مشائخ کی پرانی مستند روایت چلی آ رہی ہے اس میں ضروری ہوتا تھا کہ صاحب فیض ہستی صاحب ذوق بھی ہو، اس کا علمی پایہ بھی مسلم ہو اور اس کا شعری ذوق بھی مسلم ہو۔ تو گولڑہ شریف کی نسبتیں اور قربتیں اور محبتیں بھی حاصل تھیں، ادھر سے بھی عطائیں تھیں، تو حضرت کو عجیب و غریب ذوق شعر حاصل تھا، اور خاص طور پر مثنوی معنوی مولانا جلال الدین رومی سے جو محبت تھی، اور کبھی کبھی جب کیفیت میں بہت ہی ذوق و شوق سے آپ اس کا درس دیتے تھے یا اس کے اشعار لے میں پڑھتے تھے، خوش آہنگی سے پڑھتے تھے، تو ایک سما بن جاتا تھا۔ دعا ہے کہ پاکستان اور دیگر مشرقی و مغربی ممالک میں ان کے لگایا ہوا تبلیغی اور تعلیمی چمنستان ہمیشہ بہار بدامن رہے، ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے، اور ان کے قائم کیے ہوئے بہت سارے جو مراکز ہیں وہ سارے کے سارے ہمیشہ سرچشمہ فیضان بنے رہیں اور ان کے لیے اجر جاری کا ذریعہ بنے رہیں۔ ناظرین محترم، ان کی شخصیت ایسی تھی، ان کی علمیت ایسی تھی، ان کی روحانیت ایسی تھی کہ ان سے بہت ساری ملکی شخصیات نے بھی فیض اٹھایا اور بہت ساری غیر ملکی اور بین الاقوامی قد و قامت کی شخصیتوں نے بھی ان سے فیض پایا۔ قدیم و جدید علوم ان کے ہاں جمع تھے، اور جس کو مجمع البحرین کہنا چاہیے نا صحیح معنوں میں، یعنی علم اور عرفان بھی، اور پھر علم کی شاخیں جدید بھی اور قدیم بھی۔ تو ایسے اشخاص خوش نصیب ہوتے ہیں اور نوادر زمانہ ہوتے ہیں، اور جتنی ان کی قدر کی جا سکے وہ کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے متوسلین کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہمارے لیے ان کے فیوز اور برکات کا سلسلہ جاری رکھے۔ ناظرین، کتاب الشفا سے ظاہری و باطنی مراد کے حصول کا وظیفہ پیش خدمت ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 11 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام جائز ظاہری و باطنی مرادیں پوری فرمائے گا۔ یہ وظیفہ حضرت سید باقر بخاری اچ شریف کی کتاب جواہر الاولیاء سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مبارک ہے، اے بندہ خدا، اپنے دل کو ہر طرح کے خطرات و احساسات سے محفوظ رکھو اور انوار الہیہ کے مشاہدے سے لطف اٹھاؤ۔ ناظرین مکرم، آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عنوان کے تحت بہت عمدہ مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ آپ کی آراء ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں۔ بہت ہی قابل احترام ناظرین، ہمیں تہہ دل سے لگانا ہے نعرہ مقصد پاکستان، اور یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے خوابوں کی یہ منزل بہت جلد ہماری آنکھوں کے سامنے لائے، اور ہمیں اس پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان دیکھنا نصیب ہو۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔